شہباز شریف صاحب اس وقت جنرل کیانی سے کیا بات کر رہے تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے تو آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے کہ اس دن ان کی جو ملاقات جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس میں ان کی کیا گفتگو ہوئی؟ آپ کا رائٹ ہے، میں کیسے بتا دوں، میں اس ملاقات میں نہیں تھا بھائی. ایک طرف اس چیف عامر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ چودھری نثار کی سٹیٹمنٹس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. اب آپ نے بات کھولی ہے تو پھر سن لیں. آپ اس کو ویریفائی کیجئے. آپ ویریفائی کیجئے. آپ ملاقات میں موجود میں بہت ساری جگہوں پر موجود، میں مریخ پر موجود نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ مریخ ایگزسٹ کرتا ہے. اس طرح نہ کریں، بلیم گیم نہیں. آپ کاؤنٹر چیک کیجئے. نہیں سر، آپ کاؤنٹر چیک، میں معلوم. اب شہباز آرمی چیف نے بتایا، آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں. میں کیوں پوچھوں؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کے پاس ٹی وی ہے، میں کال میں لاتا ہوں، اگر آتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کو کال میں لائیں. نہیں اب بات ہے، نہیں شہباز شریف صاحب کو کال میں لائیں، پہلے بات کر لیتے ہیں ان سے. آپ روز شو اچھا نہیں، آپ بتائیں نا کہ شہباز شریف صاحب آپ سنی سنائی بات، آپ کا لیول سٹیٹس نہیں ہے. نہیں سٹیٹس نہیں، میری معلومات پکی ہیں. کچی معلومات، میں کچی معلومات نہیں، غلط معلومات، میں بالکل صحیح معلومات. شرمندگی ہوگی بعد میں، ڈس انفارمیشن اس پر آپ بعد میں شرمندگی ہوگی. پکی بات کروں گا، آن ایئر ہوں لائف. کم ٹو دس کوئی بات تھوڑی ہے کہ آپ اپنے ویورز کو خوش کرنے کے لیے پہلے آپ ہمیں اس کے بعد آپ لوگ غصے میں ہو رہے ہیں. اب آپ غصے میں ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بھائی بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن پہ. اب جب ہم آ گئے ہیں اور اگر بات آ رہی ہے صاحب، ایک تو آپ تنقید برداشت نہیں کرتے، سوال بہت آپ سے ہم سے زیادہ کون برداشت کرتا ہے؟ میری بات لیکن آپ ڈی ٹریک کر رہے ہیں. ڈی ٹریک نہیں کر رہا. اور کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو کرنے دیں. آپ میں بیٹھے معاملہ یہ ہے کہ ایک بھائی آپ کا آرمی چیفز کے ساتھ ملتا ہے اور کبھی اس کی وضاحت نہیں. آج آپ نے نواز شریف کی پریس کانفرنس میں جا کے یہ کوسچن پٹ کر دینا تھا، آپ کو کسی نے روکا ہوا تھا؟ بلواتے تو جاتے نا وہاں پہ. باقی سارے بلوائے گئے تھے، ڈان کے لوگ نہیں بلوائے گئے تھے. اب آپ غصے میں، تو اب میرے خیال میں مجھے پروگرام بالکل غصے میں ہوں گا، اس لیے کہ آپ نے بات غصے والی کی. غصے والی بات نہیں، میں اپنے جذبات چھپاؤں گا تھوڑی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نہیں خواجہ صاحب بات سنیں. تاڑا خیال ہے میں اپنے جذبات کو کالا. نہیں آپ کے معلومات ہے ہی نہیں. خواجہ صاحب گھر سے میں آ رہا ہوں، پتہ آپ دے. خواجہ صاحب وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ اگر آپ یہ پارٹی کے اندر بھی احتساب کرتے نا، میاں صاحب کی احتساب کر دیتے. یہ تو عام خبر ہے کہ چودھری نثار صاحب کو جاڑنے کے لیے آرمی چیف نے بلوایا تھا میاں شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی چودھری نثار صاحب روز اسمبلی میں غصے کا ڈائریکشن اس طرف کر دیں. تو یہ تو عام خبر ہے. یہ اتفاق اور اس میں حقیقت بھی ہے. اتفاق ہے کہ آپ نے ندیم چند کو پورے شو میں یہ پوائنٹ دے دیا ہے مجھے چاپ کرنے کے لیے. یہ سکسیسفل نہیں ہوگا. میں دیکھیں، میں آپ بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. میں کہہ رہا تھا آپ کھل کے بول لیں کیونکہ آج مہربانی کریں. اگر میں کھلا کہیں جا رہا طلعت صاحب کو جانے دیں. میں اگر جواب دے سکتا ہوں. اگر کھلا کہیں جا رہا ہے جانے دیں، بالکل جانے دیں. ڈیفینڈ مت کریں مہربانی کریں. ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. ہر وقت پولیٹیشنز کے کپڑے اتارتے ہیں آپ. نہیں کپڑے نہیں اتارتے. اور کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے کپڑے خود اترواتے ہیں. آپ لوگ اتارتے ہیں، بعض اوقات بائی ڈیزائن اتارتے ہیں. جنرل جیلانی کے ساتھ آپ مہربانی. اب آپ تاریخ میں جانا چاہتے ہیں کوڑا دان میں؟ کمال بات کر رہے ہیں. کیا کمال بات کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے ضیاء اللہ کا ساتھ دینا. 1000 بار کا غلط تھا الحمدللہ. اور کیا کریں؟ اس کے علاوہ آپ میرے سامنے بیٹھے جنرل جیلانی والے، یہ میرے سامنے بیٹھے جنرل مشرف والے، یہ میرے سامنے بیٹھے این آر او والے، اور صحافیوں کے نام گنواؤں اور صحافیوں کے نام گنوانے شروع کریں. گلوائیں. یہ تو نہ کریں. ایوب کو بھی ڈالیں بیچ میں. تو بولے نا، آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اپنے بھائی بند جو جاتے ہیں ایجنسیز کے پاس، ان کو آپ نہیں جانتے؟ ہم تو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اینکر بن کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں بہت سارے. ہم تو کہتے ہیں ان کے نام، ہم کہتے ہیں ان کے نام. آپ جانتے ہیں اچھی. کم ٹو دس پوائنٹ ناؤ. سارا دن کسی اور کی زبان بولتے ہیں، ان کے پر جلتے ہیں دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. طلعت صاحب ٹھیک ہے، اب تو آپ بالکل غصے میں آ گئے. میں غصے میں ہوں بالکل. اب ذرا اس میں کام ڈالو اس بات کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تصور ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں کہ آپ کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور یہ سوال ہم میاں صاحب کی موجودگی میں کر چکے ہیں پچھلی میٹنگ کے اندر، اس کو آپ کس طریقے سے زائل کریں؟ کس چیز کا دروازہ کھلا ہے؟ کہ آپ نے دروازہ آرمی کے ساتھ کھول کے رکھا ہوا ہے، دوسرے دروازے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سخت بات کرتے ہیں. ایک یہ تصور ہے، اس کو آپ کے ساتھ زائل کریں. یہ ہے خوبصورت سوال. آپ یہ سوال کرتے ہو تو میں غصے میں نہیں آتا، میں نارمل رہتا. اب میں پھر نارمل معلومات کا مقابلہ ہوگا، بعد میں سامنے آ جائے گا. چلیں وہ دیکھ لیں گے. چلیں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تاثر اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں اس تاثر کی تردید کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستانی فوج ہے، فوج سے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے، فوج سے ہدایات نہیں لینی چاہیے. ہم نے ضیاء الحق کا ساتھ دے کے غلط کام کیا تھا، ویسا کام دوبارہ دہرایا نہیں جانا چاہیے، نہ دہرائیں گے. البتہ اگر سیکیورٹی کے معاملات پہ پاکستانی فوج کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے. ایک سوال ہے خواجہ صاحب، میں سوال کر رہا ہوں. خواجہ صاحب ایک منٹ سوال. بولتے رہے. جب لانگ مارچ ہوا
تو آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں فون کریں گوجرانوالا، آپ نے کیوں کیانی صاحب کے فون پہ لانگ مارچ ختم کر دیا؟ نہیں آپ نے کیانی کے فون پہ لانگ مارچ ختم کیا، آپ کہتے ہیں ہمیں پرائم منسٹر فون کریں یا پریزیڈنٹ فون کریں؟ لانگ مارچ جنہوں نے کروایا تھا، آپ کیا باتیں کرتے ہیں خواجہ صاحب؟ تاریخ ہم نے آپ کی جلانی صاحب والی معافی آپ نے مانگ لی، ضیاء الحق والی معافی آپ نے مانگ لی، لیکن میں کہتا ہوں آپ ابھی لانگ مارچ والی معافی بھی مانگیں۔ اچھا جی مجھے بات جو آپ نے لانگ مارچ کروایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے لانگ مارچ ختم کر دیا۔ پوری کہانی سنا دوں؟ سنا دیں، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ججز بحال کروائے، آپ نے نہیں میں کروائے۔ گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ طبیعت ساری صاف ہو جائے گی، کیونکہ اس گاڑی میں میں موجود تھا، میں وٹنس ہوں سارے واقعات کا، میں آپ کو ساری کہانی گزارش کر رہا ہوں۔ سنا دیں بالکل سنائیں، کیونکہ جو آپ کے فون نہیں کیا تھا، جو آپ کے کس کو کیا چودھری اعتزاز کو اور آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آرمی چیف کی میاں محمد نواز شریف سے یا مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اعتزاز احسن کو انہوں نے کال کی تھی، مگر ان کی کال سے پہلے سنیں آرام سے اب بات، ان کی کال سے پہلے یہ خبر مل چکی تھی کہ وزیر اعظم 3 بجے رات کو تقریر کرنے والے ہیں جس میں وہ ججز کو بحال کرنے کا اعلان کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یار میں تو اس گاڑی میں تھا، آرمی چیف اس وقت کہاں بیٹھے؟ مجھے کیا پتا کہاں بیٹھے تھے، میں تو اس گاڑی میں موجود تھا۔ دوسری بات سنیں جب آپ کا دل ہوتا ہے سب ٹھیک ہے، جب نہیں دل ہوتا خواجہ صاحب ہم آپ میں آپ کے اصولی موقع پہ میں آپ کے اصولی موقع پہ اصولی موقع میں کہتا ہوں چاند صاحب یہ غلط بات، لیکن میں کہتا ہوں چاند صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انفیئر ہوگا، انفیئر ہوگا، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آرمی چیف نے اعتزاز احسن کو فون کیا کیوں؟ یہ نلائکی صدر مملکت، اب سننی بات میری پوری آپ، صدر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی نلائکی ہے اور نکما پن ہے کہ انہوں نے عوام کی آواز پہ کان نہیں دھرا، اور جب آرمی چیف کو کہا گیا کہ آپ فوج نے اور رینجرز جو ہے وہ کالا شاہ کاکو پہ بلاک کر کے فائرنگ کریں، یہ ہے اصل ریالٹی، اور جب فوج نے ہاتھ کھڑے کیے کہ فوج آئی تو واپس نہیں جائے گی، پھر طوطے اڑے آپ کی لیڈرشپ کے، اور پھر انہوں نے آرمی چیف کو ایشورنس دی، بجائے وہ ایشورنس دیتے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو۔ اور آخری بات، لانگ مارچ کیوں ختم ہوا تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان، اللہ ان کو زندگی دے، جیتے جاگتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کال کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کال آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی شرط تو نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، آخری بات چیف جسٹس صاحب نے اعتزاز احسن کو کہا کہ کوئی انہوں نے شرط تو نہیں گورنمنٹ نے عائد کی؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق کوئی شرط نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ لانگ مارچ کو ختم کر دیں کیونکہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کریں، آپ دیکھیں میرا ایک سوال ہے آخری، اس ایشو کے اوپر یہ لانگ مارچ کریں گے؟ اچھا کس ایشو پر؟ جہاں ڈائریکٹ اب اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے، مصیبت پڑ جائے گی، آپ کا صدر اور وزیر اعظم ملوث ہے، آپ 10 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتے، آپ کی حکومت ملوث ہے، ہم نے چھوڑنا بولنا کوئی نہیں آپ کو۔ اچھا ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں، صدر کے اوپر ہی آپ آئیں گے، سوال چھوڑے جاتا ہوں، صدر سپریم کمانڈر ہے۔ دیکھیں سوال میں چھوڑے جاتا ہوں اور اس کے اوپر ہم مزید پروگرام بھی کر سکتے ہیں کہ یہ تاثر ہم کس طرح زائل کریں گے، اس انکوائری جس کی ضرورت انتہائی شدید ہے، یہ تاثر کس طرح زائل کریں گے کہ یہ ریکارڈ سیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سکور سیٹل کرنے کے لیے۔ آئی جسٹ لیو اٹ آن دا ٹیبل کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ جی اجازت ہے، گو اہیڈ۔ گزارش یہ ہے کہ اگر تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ مانا گیا تو پی ایم ایل این اگر تو پرو ایکٹیولی ایڈوانس کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک تھے، اور اگر پی ایم ایل این پرو ایکٹیو نہیں ہوتی، مطالبہ کر کے بھول جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم ٹھیک نہیں تھے۔ فیئر انف، سو ہم اب ویٹ کریں گے کہ اس کے بعد آپ کا فالو اپ کیا ہوگا۔ بالکل صحیح، ایگریڈ، تھینک یو سو ویری مچ خواجہ صاحب رفیق صاحب، کشوالا ندیم چند صاحب۔ ناظرین یہ وہ سیاسی منظرنامہ ہے جس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔